خوش آمدید ہماری پروفٹ سیریز میں، جہاں ہم قرآن پاک میں بیان کی گئی انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی اور روح پرور کہانیاں جانتے ہیں۔ وہ کہانیاں جو صرف قصے نہیں بلکہ زندگی کے سبق ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ایک اور اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر دور میں مبعوث ہوئے۔ ان کا نام یونس اور کنیت ذو النون یعنی مچھلی والے ہے۔ قرآن نے فرمایا یعنی یقیناً یونس رسولوں میں سے تھے۔ آپ کی بعثت عراق کے شہر نینوا یعنی نینوے میں ہوئی، جو جدید دور کے مطابق موصل کے قریب ہے۔ نینوا ایک بڑا خوشحال، زرخیز اور گنجان آباد شہر تھا۔ آبادی تقریباً 1,00,000 سے زیادہ تھی، لیکن بتوں کی پوجا، بے حیائی، ظلم، گناہوں کی کثرت، روحانی بے حسی، نبیوں کی مخالفت، یہ سب عام تھا۔ آبادی طاقتور تھی لیکن روحانی طور پر مری ہوئی۔ حضرت یونس نے اپنی قوم سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ شدید عذاب آئے گا۔ مگر قوم کا جواب تکبر اور انکار تھا۔ قوم کے رد عمل کی شکلیں: مذاق، طنز، مخالفت، گفت و شنید میں گستاخی، حجرے میں داخل ہونے سے روکنا، بعض نوجوانوں کا حملہ کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت یونس سالوں تک انہیں سمجھاتے رہے مگر قوم نہ مانی۔ جب حضرت یونس نے دیکھا کہ قوم انکار میں حد سے گزر چکی ہے، اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، اگر یہ قوم نہ مانی تو 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس نے قوم کو پوری وضاحت سے بتا دیا۔ قوم نے مذاق میں کہا، اگر عذاب آنا ہے تو لے آ، ہم نہیں ڈرتے۔ اس گستاخانہ رویے کے بعد حضرت یونس مشتعل ہوئے اور اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر نینوا چھوڑ کر نکل پڑے۔ یہی وہ مقام ہے جسے قرآن عجل یعنی جلد بازی کہتا ہے۔ حضرت یونس کے جاتے ہی آسمان پر سیاہ بادل، گرج، آندھی، تاریکی، خوفناک آوازیں پھیلنے لگیں۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ واقعی عذاب آنے والا ہے۔ قوم کی اجتماعی توبہ۔ قوم، مرد، عورتیں، بچے، سب گھروں سے نکل آئے، جانوروں کو بھی ساتھ لے آئے، روتے رہے، چیختے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ ان کی توبہ ایسی سچی تھی کہ اللہ نے عذاب روک دیا۔ یہ تاریخ میں واحد قوم ہے جس پر آنے والا عذاب ٹال دیا گیا۔ حضرت یونس نینوا سے نکل کر سمندر کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک بڑا جہاز جانے کو تیار تھا۔ یونس علیہ السلام بھی سوار ہو گئے، لیکن آگے کی قسمت کچھ اور تھی۔ بیچ سمندر طوفان آیا، جہاز ڈوبنے لگا۔ جہاز والوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ 3 بار قرعہ ڈالا گیا، ہر دفعہ نام یونس کا نکلا۔ لوگوں نے کہا، یہ نیک چہرہ آدمی تو ہمارا مہمان ہے، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ یونس نے خود کہا، مجھے پھینک دو، میرا قصور ہے۔ حضرت یونس کو جیسے ہی سمندر میں پھینکا گیا، اللہ نے ایک عظیم الجسم مچھلی کو حکم دیا، یونس کو نگل لے لیکن نقصان نہیں پہنچانا۔ مچھلی نے انہیں مکمل احترام کے ساتھ نگل لیا۔ یہ موت نہیں بلکہ ایک عظیم امتحان اور معجزہ تھا۔ حضرت یونس خود کو 3 گہرے اندھیروں میں پایا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں میں یونس نے اللہ کی عظمت کو ایسے محسوس کیا جیسا شاید کبھی نہ کیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے سجدہ کیا اور یہ عظیم کلمات کہے۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ یہ دعا تسبیح یونس کہلائی۔ اللہ نے اسے ہر مشکل کشائی کی چابی قرار دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، یونس کو نرم زمین پر ڈال دو۔ مچھلی نے یونس کو سمندر کے کنارے رکھ دیا۔ یونس کی حالت: جسم کمزور، جلد نرم، دھوپ برداشت نہیں، سانس میں مشکل۔ اللہ نے شفا کے لیے ایک خاص کدو یعنی یقطین کا درخت اگایا، جس کے بڑے پتوں نے سایہ دیا، اس کے پھل نے غذا دی اور اللہ نے انہیں آرام دیا۔ جب یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو انہیں حکم ہوا کہ نینوا واپس جائیں۔ وہ حیران تھے کہ نہ جانے قوم کا کیا انجام ہوا ہوگا، لیکن اللہ کا معجزہ، بستی تہس نہس نہیں تھی بلکہ وہ قوم ایمان لا چکی تھی۔ جس قوم نے نبی کو بھگایا تھا، اب وہ نبی کے قدم چومنے لگی۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز ایمان کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس نے زندگی کا بڑا حصہ اللہ کی یاد، قوم کی تعلیم، عبادت، زہد و تقوی میں گزارا۔ آپ کا مزار موصل یا بعض کے مطابق فلسطین میں ہے۔ جلد بازی نبی بھی کرے
تو اللہ اسے توجہ دلاتا ہے۔ لیکن یہ جلد بازی نافرمانی نہیں تھی، صرف تربیت تھی۔ اللہ کی طرف توبہ قوموں کو بھی بچا سکتی ہے۔ نینوا اس کی روشن مثال ہے۔ تسبیح یونس ہر مصیبت کی دوا ہے۔ یہ دعا دل کے کانٹوں کو ختم کرتی ہے۔ اللہ ہر جگہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی۔ اللہ کے فیصلے بہترین ہیں، چاہے اس لمحے ہمیں سمجھ نہ آئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔